بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المال والبنون زینۃ الحیاۃ الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر عملا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الدنیا حلوۃ خضرۃ وان اللہ مستخلفکم فیہا فینظر کیف تعملون فاتقوا الدنیا واتقوا النساء فان اول فتنة بنی اسرائیل کانت فی النساء او کما قال علیہ السلام۔ دوستو بزرگو، سورہ کہف کی آیت پڑھی جس کا ترجمہ تو آپ سمجھتے ہیں، حدیث شریف پڑھی جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو بڑے فتنوں کی طرف اشارہ کیا، ایک فتنہ مال اور دوسرا فتنہ نساء۔ گرمی بہت ہے، فتنہ نساء بہت ہے، سڑکوں پہ نظر بد کے امکان بہت ہیں۔ بہتر یہ ہے کہ گھر میں ہی رہیں، بلا ضرورت باہر نہ نکلیں، آنکھیں خراب نہ ہوں، اور خاص طور پر بیچ پر تو جائیں ہی نہیں۔ گھومنے پھرنے کے لیے جائیں تو وہاں سوائے گناہ کے کچھ نہیں۔ اللہ ہماری حفاظت کرے۔ فتنہ مال بھی بہت ہے۔ ہم جس دنیا میں رہ رہے ہیں یہ کیپٹلسٹ کی دنیا ہے، جس کے معنی یہ ہے کہ اپنا کیپٹل جو ہے اس کو سیو کرنے کا اور جو ایکسٹرا ہو اسی کو خرچ کرنے کا۔ آپ بینک آف انگلینڈ کو دیکھیں گے تو اس میں کیپٹل میں ریزرو میں بہت پیسہ ہوگا، خرچ ہی نہیں کریں گے۔ باہر سے ساری دنیا کو الو بنا کر ادھر ادھر سے لون دے کر انٹرسٹ لے کر جو اس میں آتا رہے گا اسی کو خرچ کریں گے۔ اور یہ جو کیپٹل جو رکھا ہوا ہے یہ کبھی کبھار فرلو ورلو میں ضرورت پڑی تو نکالیں گے۔ یہ جب اوپر کی بڑی مینٹلٹی یہ ہے تو اس کا ایفیکٹ پبلک پر بھی ہے، اور پبلک کا بھی یہی حال کہ ہم چاہتے ہیں کہ میرا بینک بیلنس جو ہے وہ سیو رہے، ادھر ادھر سے چپٹی چاپو خرچ کر لیں، باقی بینک بیلنس بڑھتے ہی رہنا چاہیے، اس کو کچھ نہیں ہونا چاہیے۔ اور پھر دنیا کی ایسی لت لگی ہے کہ ساری دنیا بٹ کوائن کے پیچھے پڑی ہے۔ ہمارے دوست کہہ رہے تھے کہ مہمان آتے ہیں تو بھی وہ فون لے کے بٹ کوائن پہ بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی پیسوں کا اتنا شوق۔ یہ جو شوق ہے کہ بھئی پیسہ 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 ہر وقت اس کو دیکھتے رہنے کا۔ کسی زمانے میں شیئرز کی لت لگی رہتی تھی، سب بڈھے شیئرز کی پرائس وہ ہر وقت اسکرین کے اوپر ٹی وی میں وہ شیئرز کی پرائسیں رکھی ہوئی ہیں، جس کے گھر جاؤ تو وہ ٹی وی اسکرین کھلی ہے اور شیئر کی پرائسیں اس پہ رکھی ہوئی ہے، اور اس میں ادھر ادھر لے دے اور فٹافٹ دھڑا دھڑ۔ بوڑھے ریٹائر ہوتے تھے، ریٹائر کے پاس کام نہیں ہے تو بیٹھے بیٹھے یہی کام کرتے تھے، تو اب وہ شیئر تو آگے پیچھے ہے، پتہ نہیں کون سے شیئر جائز ہیں کون سے جائز نہیں ہیں۔ بہت سے شیئر ناجائز بھی ہیں جس میں شراب ہو، سور ہو، حرام گوشت ہو، حرام چیزیں ہوں، بینک ہو، سودی لین دین ہو، وہ جائز نہیں ہے۔ ہاں جو شیئر صاف ستھرے ہوں، الیکٹرک ہے، گیس ہے، کوئی اس طرح کی ریل سروس ہے تو اس میں اجازت دیتے ہیں کہ وہ شیئر آپ لے سکتے ہیں۔ اب یہ بٹ کوائن، ون کوائن، ڈاج کوائن، اتنے کوائن نکلے ہیں کہ کچھ سمجھ نہیں پڑتی ہے، اور کتنے کوائن تو بسٹ بھی ہو گئے۔ مگر انسان کا حال یہ ہے کہ وہ لالچ اور گرید کچھ اس کو ایسی پکڑ لیتی ہے کہ کوئی اس کے خلاف کچھ کہے تو وہ سننے کو تیار نہیں ہے۔ کہیں کہ بھئی مفتی تقی عثمانی صاحب نے کہا ہے کہ یہ بٹ کوائن جو ہے اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، کوئی ٹینجیبل چیز نہیں ہے،
کہ اس کو آپ ہاتھ میں لے سکیں، دے سکیں، پاس آن کر سکیں. کرنسی جو ہے کم سے کم اس میں ایک نوٹ ہے، 20 پاؤنڈ، 10 پاؤنڈ، 5 پاؤنڈ، 50 پاؤنڈ کوئن، 1 پاؤنڈ، 2 پاؤنڈ، کم سے کم وہ کچھ نہ کچھ ٹینجیبل چیز ہے، بھلے اس میں بھی بہت گڑبڑ سڑبڑ ہے لیکن کچھ نہ کچھ ہاتھ میں ہے. بیٹ کوائن تو سب ہوائی فائرنگ ہے، اور اس میں اپنے ہاتھ میں کچھ آتا ہے نہیں آتا ہے، کسی کو کچھ مل گیا، چپٹی چاقو سمجھ میں آیا، لیکن حقیقت اس کی کچھ نہیں ہے. اس میں بازاروں میں خریداری، لین دین، اس کے ساتھ معاملات یہ نہیں ہو رہے ہیں. مفتی تقی صاحب نے فرمایا اگر کبھی بازار میں یہ عام رائج ہو جائے اور دکانوں والے اس کو ایکسپٹ کریں اور خریداری اس کے ذریعے ہو تو ہم اس کو کرنسی کہہ سکیں گے، لیکن جب تک وہ نہ ہو وہاں تک ہم اس کو کرنسی نہیں کہہ سکتے. اس میں تو آپ نے پیسے ڈال دیے، پھر ملے تو صحیح، نہیں تو گئے سو گئے. تو مین چیز یہ ہے کہ جب یہ بٹ کوئن وائن میں پڑھتے ہیں تو نفس میں حب دنیا پیدا ہو جاتی ہے، اور حب دنیا جو ہے وہ رأس کل خطیئۃ ہے، ہر گناہ کی جڑ ہے. جب دنیا کی محبت دل میں گھس جائے سمجھو سارے گناہوں کی جڑ آ گئی، اور اب جو ہے اس پر درخت اگے گا، پھر اس میں دوسرے گناہ بھی اگیں گے. اس لیے حضور نے کہا کہ دنیا کی محبت تمام گناہوں کی روٹ اور جڑ ہے. پھر اس میں بخیلی بھی آئے گی، حسد بھی آئے گا، اور اس میں انسان جو ہے کنجوسی کی وجہ سے پاکی صفائی کا خیال بھی نہیں کرے گا. کپڑے میلے گندے ناپاک ہوئے تھے چلتا ہے یار، غسل نہانا دھلانا، پیسے خرچ کرنا، پانی وانی کا بل، گیس کا بل، یہ سب چیزیں کیونکہ دنیا کی محبت آ گئی ہے نا تو ہر چیز میں کنجوسی. پھر حقوق اللہ میں زکوٰۃ نہ دینا، حقوق العباد میں بیوی بچوں پہ خرچ نہ کرنا، یہ سب چیزیں پیدا ہوں گی. پھر گھروں میں لڑائیاں ہوں گی، بیوی کے ساتھ لڑائی ہوگی، بچوں کے اوپر ظلم ہوگا. یہ سب گناہ جنم لیں گے دنیا کی محبت سے. تو دنیا کی محبت کو دل میں پیوست نہ ہونے دو، اس کو باہر ہی رکھو. دنیا کی محبت اس کا مقابل کیا ہے؟ زہد فی دنیا، دنیا سے زہد، اسیٹیسزم، قناعت جو ہے اس پہ خوش رہنے کا، دنیا کا شوق دل سے نکال دینے کا. دنیا آئے تو بھی اس کو لات مارنے کا، جا مجھے نہیں چاہیے. تو حقیقت میں سلف صالحین دنیا کو واقعی لات مارتے تھے، لات مار کے نکال لیتے. میرے پاس ایک جا تو مجھے چاہیے ہی نہیں، میرے پاس کیوں آئی؟ تو پیسے آتے تھے فوراً اس کو نکال دیتے تھے، دے دیتے تھے، میرے پاس کیوں پیسے آئے؟ اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. پیسے آتے تھے فوراً خرچ کر ڈالتے تھے. آپ نے تو پڑھا ہے فضائل صدقات پڑھو، بحرین کا مال آیا تو مسجد کی ایک کونے میں سونے کا چاندی کا ڈھیر لگ گیا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس وقت تک آرام نہیں آیا جب تک وہ سارا کا سارا خرچ نہیں کر دیا، تقسیم نہیں کر دیا. ایک دفعہ عصر کی نماز پڑھائی اور نماز پڑھا کر سلام پھیرتی جھٹ سے اٹھے، گھر میں گئے، تھوڑی دیر بعد واپس آئے. صحابہ نے پوچھا حضور یہ کیا؟ آپ تو عموماً نماز پڑھ کے تھوڑی دیر بیٹھتے ہیں، کوئی تسبیحات پڑھتے ہیں، ذکر فکر کرتے ہیں، آج کچھ عجیب دیکھا. فرمایا کہ وہ کچھ مال آیا تھا، وہ میں نے سارا تقسیم کر دیا تھا، وہ کچے سونے کا ایک ٹکڑا گھر میں رہ گیا تھا، وہ نماز میں مجھے یاد ہے، تو نماز کے بعد فوراً جا کر کے میں نے اس کو نکال دیا، کہیں وہ رات بھر میرے گھر میں پڑا نہ رہے. دیکھا، رات بھر میرے گھر میں وہ پیسہ پڑا نہ رہے تو میں نے اس کو جلدی سے نکال دیا. یعنی دنیا آتی ہے قدموں میں لیکن حضور اس کو فوراً بھگا دیتے ہیں. آپ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے لاسٹ 4 سال اگر ہم دیکھیں، خیبر ہوا ہے سن 7 ہجری میں محرم میں، تو سن 7، 8، 9، 10 یہ انتہائی فتوحات کا زمانہ ہے. اتنی دنیا آئی کہ آپ ملینئر، بلینئر، ٹریلینئر بن سکتے تھے، لیکن آپ کی زندگی ہو بہو وہی جو پہلے تھی. 20 سال پہلے آپ جیسے تھے
اور 60 سال حضور نے جیسے گزارے تھے آخری زندگی بھی ویسی ہی گزاری. آپ کو تو آفر کیا گیا تھا کہ مکہ کے پہاڑ سونے بنا دیے ہیں. نہیں, مجھے نہیں چاہیے سب سونا. کیوں؟ آپ کو آفر کیا گیا کہ چاہو تو بادشاہ بن کر رہو, چاہو تو غلام بن کر رہو. جبریل کی طرف دیکھا, جبریل نے یوں اشارہ کیا ہاتھ سے جھکانے کی طرف, فرمایا کہ میں غلام بن کر رہنا چاہتا ہوں, بادشاہ بن کر نہیں. ایک دن میں کھاؤں شکر کروں, دوسرے دن بھوکا رہوں صبر کروں. میری زندگی صبر اور شکر کے درمیان گھومتی رہے. یہ ہے زہد کہ دنیا کا شوق دل میں نہیں ہونا چاہیے. اور اس کا اثر تمام صحابہ میں نظر آتا ہے, حتیٰ کہ وہ صحابہ بھی جو بڑے بڑے مالدار تھے, ان کے ہاتھ میں تو دنیا تھی لیکن ان کے دل میں نہیں تھی. چاہے وہ عثمان غنی ہو کہ عبد الرحمن ابن عوف ہو یا بڑے بڑے صحابہ ہوں, ان کو دنیا کا شوق نہیں تھا. بڑی بڑی بزنس کرتے تھے, وہ ملینوں کی بزنس کرتے تھے. بڑے بڑے لینڈ اور پلاٹ وہ خریدتے تھے, بیچتے تھے, ادھر سے ادھر, ادھر سے ادھر ٹرانسفر کرتے تھے. لیکن ان کی زندگی میں رتی برابر فرق نہیں آتا تھا. عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے کپڑے ایک دم سادہ, خوراک ایک دم سادہ, اور خرچ بے حساب کرتے تھے. عثمان غنی رضی اللہ عنہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرتے تھے. ہمیشہ کا معمول کہ ہر جمعہ کو ایک غلام آزاد کرنا. حالانکہ ایک غلام کتنا ایکسپینسو ہے. اور پھر اللہ کے راستے میں خرچ کرنا, بہت خرچ کرتے, بہت خرچ کرتے, دیتے ہی جاتے, دیتے ہی جاتے, دیتے ہی جاتے. ایک دفعہ ان کے دوست حضرت طلحہ کو کچھ قرض کی ضرورت پڑی, 50,000 درہم. اس زمانے کے 50,000 درہم اب کے تو کم سے کم 2-3 لاکھ پاؤنڈ ہو جائیں گے, کیونکہ ایک درہم تقریباً 3-4 پاؤنڈ کا ہوتا ہے. اب انہوں نے دے دیے 50,000. کچھ مدت بعد حضرت طلحہ نماز کے لیے آ رہے تھے, عثمان غنی ادھر سے آ رہے تھے, راستے میں مل گئے. کہا حضرت وہ میں نے آپ سے 50,000 لون لیا تھا, الحمدللہ وہ میرا ضرورت بھی پوری ہو گئی, بندوبست بھی ہو گیا ہے. آپ یا تو اپنے کسی غلام کو بھیج دیجیے, میں اس کے ساتھ روانہ کر دوں, یا میں کسی کے ذریعے پہنچا دوں گا. حضرت عثمان نے کہا ٹھیک ہے, اوکے. مسجد میں چلے گئے. حضرت عثمان خلیفہ تھے اس وقت. حضرت عثمان نے نماز پڑھائی. نماز کے بعد حضرت طلحہ کو بلایا, کہا طلحہ تم بہت سخی ہو, تمہارے یہاں مہمان بہت آتے ہیں, ماشاءاللہ تمہاری ضرورتیں بھی بہت ہیں, وہ 50,000 تم کو ہدیہ ہے. بتائیے صاحب, یہ وہ ان حضرات کی دل میں دنیا نہیں تھی, ہاتھ میں تو بہت تھی, دل میں نہیں تھی. آج دنیا ہمارے ہاتھ میں تو کم ہے, دل میں زیادہ ہے. وہ غریب مسکین بھی کہ جس کے پاس کچھ کھانے پینے کا نہیں, اس کا دماغ بھی آسمان پر ہے, وہ بھی ملینئر بننے کے خواب دیکھ رہا ہے. ہمارا حال الٹا ہو گیا ہے. تو اس لیے یاد دہانی ہو رہی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ 2 بڑے فتنے ہیں, ان سے بچ کر کے رہو. ایک دنیا کا فتنہ, دوسرا عورتوں کا فتنہ. اللہ دونوں فتنوں سے ہماری حفاظت فرمائے. دنیا کو دل میں نہ آنے دیں, باہر ہی رکھیں. یہ بٹ کوئن اور یہ سب چیزیں, ان چیزوں کا شوق دل سے نکالیں. آخرت کی فکر کریں, 5 ٹائم نمازیں پڑھیں, معمولات پورے کریں, ذکر فکر کریں, قرآن شریف پڑھیں. موت کا کوئی ٹھکانہ نہیں کب آ جائے. اچھے بھلے صحت مند تندرست لوگ اچانک چلے جاتے ہیں, ہے نا. سعید بھائی سنا رہے تھے, وہ 44 سالہ جوان لڑکا لیک ڈسٹرکٹ یا پتہ نہیں کہاں گئے ہوئے تھے, اور جہاں ماؤنٹین کلائمبنگ کر رہے تھے, ایک دم کلاپس ہوا, ختم. چھوٹے چھوٹے 3 بچے ہیں گھر میں. کینیڈا میں ہمارا دوست دارالعلوم میں پڑھ کر گیا تھا, صالح حفیظی. 2 بھائی آئے تھے, نذیر اور صالح. کچھ مدت رہے تھے, بالکل شروع میں 80s میں. مسجد ابو بکر کا وہ پریزیڈنٹ بھی رہا بہت مدت تک. وہ کام سے آ کر سیدھا مسجد میں, وہ اتنی خدمت کرے مسجد میں, رات دیر تک مسجد میں رہے, ویکینڈ میں بھی مسجد میں. بچوں کا وہ ٹورنامنٹ رکھے, یہ رکھے, بچوں کو شوق دلائے. ایک دم سے ہارٹ اٹیک, کلاپس, فنش. ہم سے بہت چھوٹا ہے لیکن اچانک چلے گئے. ایسے کتنے آپ نے سنے ہوں گے, کتنے جنازے ہم نے اٹھائے ہوں گے. تو ہم کیوں مطمئن بیٹھے ہیں کہ میں تو 100 سال جینے والا ہوں اور میرا تو بہت ہونے والا ہے نا. بالکل مطمئن نہ ہوں, دنیا کے پیچھے نہ پڑیں, دنیا کا شوق دل سے نکال دیں.
بالکل دنیا کا شوق نہیں ہونا چاہیے. ہاتھ میں ہو دنیا، کوئی غرض نہیں، کماؤ، خوب کماؤ، لیکن حلال طریقے پر محنت سے کماؤ. ایزی منی اور خاص طور پر حرام منی، جوا کھیل کر، گیمبلنگ کر کے کہ میں ذرا 10 پاؤنڈ کی ٹکٹ لے لوں نیشنل لاٹری، شاید میرا جیک پاٹ لگ جائے، یہ تو حرام پیسہ ہے. اگر آئے تو بھی نہیں لے سکتے آپ. اول تو وہ 10 پاؤنڈ آپ نے خرچ کیے وہ گناہ، اور اگر آپ جیتے بھی ملین پاؤنڈ تو وہ ملین پاؤنڈ بھی گناہ ہی گناہ، دونوں گناہ. 10 پاؤنڈ بھی گناہ، ملین پاؤنڈ بھی گناہ. کیوں کھیلے آدمی جوا؟ سود کے پیسے ہیں. آدمی ایسے اکاؤنٹ کھولے کہ جس میں حرام کے پیسے آئے ہیں، کیا فائدہ ایسے پیسوں کا؟ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا اف اور تف و ناس ہو اس دنیا کا. کیوں؟ فرمایا حلالها حساب و حرامها عذاب. حلال دنیا پر قیامت کے دن حساب کے لیے اٹکے رہیں گے اور حرام دنیا پر عذاب میں جائیں گے. تو اس دنیا سے فائدہ کیا؟ حلال کا حساب دینا ہے، حرام کا عذاب ہے، تو پھر اس کے پیچھے پڑنے سے کیا فائدہ؟ تو اس کو دل میں جگہ نہیں دینا چاہیے. ہاتھ میں ہو، محنت سے کمائیں، خون پسینے سے کمائیں. 9 till 5 اچھا جاب ہو، 5 بجے کے بعد آدمی اپنا کام کاج کرے، معمولات، ذرا نماز وماز برابر، ذکر فکر، بچوں کی تعلیم تربیت، بچوں کو ٹائم دینا، بچوں کی تربیت کرنا، حافظ بنانا، عالم بنانا، ان پر محنت کرنا تاکہ ہماری نسل آگے چلتی رہے. یہ قناعت والی زندگی ہے. قناعت بڑی اچھی چیز ہے. ایک حدیث میں فرمایا قد افلح من اسلم ورزق کفافا وقنعه الله بما آتاه. کامیاب ہو گیا وہ انسان جس میں 3 باتیں ہوں: اسلام لایا، اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کر دیا، اور اس کو جسٹ انف روزی مل گئی، اور 3 جو کچھ خدا نے اس کو دیا ہے وہ اس پر قناعت کرتا ہے. کنٹینٹمنٹ آف دا ہارٹ اس کو نصیب ہے، اس کو زیادہ دنیا کا شوق نہیں ہے. وہ انسان کامیاب ہو گیا. مسلمان ہے، انف روزی مل رہی ہے، قناعت ملی ہوئی ہے. اللہ کا شکر ہے اس نے ہم کو مسلمان بنایا ہے. اللہ ہم کو ہماری بقدر ضرورت روزی بھی دیتا رہے، اور اللہ ہم کو جو دیا ہے اس پر قناعت نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.